الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا محبوب کل فخر الرسل سید الانبیاء بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عرض ہونے کے بعد مقتدر محتشم معظم میرے مسلک کے عظیم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رب کا کرم ہے، مصطفیٰ کی نظر ہے کہ ہم سب اس مذہب اور اسلام پر قائم ہیں جس کو رب نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا۔ مذہب اسلام تمام مذاہب کا سردار ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء کے امام و سردار ہیں، اور یہ امت محمدیہ سب امتوں کی سردار اور بہترین امت ہے۔ اس امہ میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان بہت سارے لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن اور آقا کا فرمان اور سنت رسول کو اپنی زندگی کا مرکز و محور سمجھتے ہیں۔ سنت پر عمل
سنت پر زندگی کو چلانا اور اپنے زندگیوں میں سنت کا نافذ کرنا یہ حق الیقین و عین الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے مسلک اہل سنت کے اکابرین و اسلاف نے سنت کے پرچار کے لیے اور سنت کے نفاذ کے لیے درسگاہوں، خانقاہوں کا انتظام کیا، جس سے حضور کی حیات شریفہ سے متعلق جتنے اعمال افعال تھے وہ امت محمدیہ میں نافذ و جاری کروانے کا اہتمام کیا۔ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے مسلک کے بزرگوں نے اور اسلاف نے جس موڑ پر بھی حضور کی سنت کو اور شریعت پر نقد ہونا چاہتا تھا، میرے اکابرین نے اور میرے اسلاف نے اس جگہ پر اپنا دن رات صرف کر کے سنت کا پرچار کیا اور شریعت کا نفاذ کیا۔ خوش نصیب ہو آپ لوگ اور میں ادنا سا طالب علم کہ اللہ نے ہمیں مسلک اہل سنت جیسا عظیم مسلک نصیب کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ رب نے ہم سب کو صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہماری نسلوں کو بھی صحیح العقیدہ سنی رہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، سنی مسلک و مشرب پر ہی قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آباب ذی وقار آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضور کی عینین کا ذکر ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں میں نظریے سے تعلق رکھنے والی آپ سے گوش و گزار کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں کوئی بات آپ کو سمجھا سکوں، قطع نظر اس بات سے کہ آپ نے مجھے جیسے طالب علم کو سننے کی زحمت فرمائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آباب ذی وقار اس دور میں بڑے بڑے لوگوں کے دعوے ہیں اور بڑے بڑے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، عنوان کچھ ہوتا ہے، کام کچھ ہوتا ہے۔ عنوان توحید ہے، کام کچھ اور ہے، عنوان سنت ہے، کام کچھ اور ہے، عنوان حدیث رسول ہے، اندر کچھ اور ہے۔ اس پرفتن دور میں آپ کوشش فرمائیں کہ اپنے علماء سے اپنے ربط کو مضبوط رکھیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی حدیث، کوئی آیت قرآنی آپ کی سمجھ سے باہر ہے یا آپ کو کوئی اس کا مطلب اور معانی سمجھانا چاہتا ہے تو آپ اس کی رائے کو سن لیتے ہیں اور اپنے ذہن سے فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بات بعض دفعہ ہلاکت کی سبب بن جاتی ہے اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے قبل کہ آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، پہلے اپنے مسلک کے علماء سے اس کی تصدیق تحقیق کریں، آیا کہ اس کے معنی و مطالب جو آیت مبارکہ میں نے سنی ہے، احادیث مبارکہ میں نے سنی ہے، کیا یہ صحیح ہیں یا ان کے اندر الفاظ کا رد و بدل پیش کر کے مجھے سمجھایا گیا ہے۔ جب تک تسلی نہ کریں، یہ جو دور جا رہا ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر مسلک کے لوگوں نے اس میں کام کر کے انٹرنیٹ کی دنیا میں معانی و مفاہیم، اپنی غرض اور مقصد اور جو ان کو مطالب چاہیے تھے وہ انہوں نے درج کر دیے ہیں۔ آج اگر ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے
تو ہم فوراً سے پہلے نیٹ آن کرتے ہیں، پھر اس پہ لکھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ کیسا ہے۔ زحمت نہیں کرتے نا، ہم مساجد میں علماء کے پاس جائیں، علماء کی محفل میں بیٹھیں، مفتیان کرام سے ملاقات رکھیں، ربط مضبوط رکھیں۔ ہم نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ کیسا ہے۔ بعض بندے لکھتے ہیں کیا پورے شعبان کے روزے رکھنا کیسا ہے، شعبان کے آخر کے 2 روزے رکھنا کیسا ہے۔ اب یہ ساری باتیں وہ نیٹ پہ سرچ کر رہا ہے اور اس کو پڑھ رہا ہے، پھر اس پر عمل کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ جب بندہ ایسا کرے گا تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی مقام پر آ کر گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو گمراہ کر لے گا، جس سے حبط ایمان اور حبط اعمال ہو جائے گا، جس سے اس کا نہ ایمان بچے گا نہ اعمال بچے گا۔ علماء آپ کے پاس بہترین خزینہ ہیں۔ علماء دروازوں پر آ کر دستک دیتے ہیں کہ آپ ہماری مجالس میں آئیں تاکہ ہم آپ کو مسائل سمجھائیں، آپ کو عقیدہ بتلائیں، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد بتلائیں، آپ کو رہنے سہنے کا طریقہ علماء بتلائیں گے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اتنا تو کریں نا، کم از کم علماء کے دروازوں پر جائیں تو صحیح، دروازے پر دستک تو دیں نا، پھر دیکھیں کہ عالم دین کتنی جہد کر کے، کوشش کر کے آپ کے ذہن اور قلب میں مسئلہ منضبط کرتا ہے۔ کبھی کسی عالم دین کو آپ دیکھیں نا، عام نمازی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز سنتیں وطر ادا کرنے کے بعد، نوافل ادا کرنے کے بعد وہ بڑا ہی متقی درجے کا ہونا جی، وہ کچھ دیر ذکر و اذکار کرنے کے بعد صاحب فراش بنتا ہے۔ کبھی آپ کسی عالم دین کو دیکھیں نا، خدا کی عزت کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ ممبر رسول ہے، جھوٹ بولنے کا مقام نہیں ہے۔ کبھی آپ کسی عالم دین کو دیکھیں نا، وہ مغرب سے لے کر رات کا پہلا پہر مکمل اس بات میں لگا دیتا ہے کہ مسائل کی چھانٹ بین کرتا رہتا ہے۔ کبھی ایک کتاب کھولے گا، کبھی دوسری کتاب کھولے گا، کبھی ایک باب کھولے گا، کبھی دوسرا باب کھولے گا، ایک مسئلے کی چھانٹ بین کے لیے۔ لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہم علماء سے ہم نے ملنا ترک کر دیا ہے، ہم نیٹ میں چلے گئے، ہم نے کہا فلاں کتاب نیٹ سے نکالو۔ وہ اللہ کے بندو، نیٹ کی جو کتاب ہے، جو تحقیق ہے، وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ میں نے عرض کیا اس میں اپنے جو مرضی کے مسائل ہیں لوگوں نے بعض دفعہ لکھے ہیں، کافی مسائل کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم جب نکالنے پہ آتے ہیں تو ایسے ہی آتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ اس سے بچیے گا۔ آبا بزی وقا، جس بات کی طرف میں لے کے آنا آپ کو چاہ رہا ہوں، اس دور میں ہمارے مضافات میں لوگوں کے بہت سارے عقائد مختلف قسم کے ہیں۔ سب سے بلند ترین ذات اس کائنات میں رب کے بعد اس کائنات میں سب سے بلند ترین جو ذات ہے وہ سید الانام کی ذات ہے۔ سب کہہ دیں صلی اللہ، بلند آواز سے کہنا ذرا، سب سے بلند ترین ذات کس کی ہے؟ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے درجوں پر فیض ہیں، کسی نبی کی شان میں کمی نہیں ہے۔ جناب آدم کا اپنا مقام ہے، جناب شیس کا اپنا مقام ہے، جناب نوح کا اپنا مقام ہے، جناب ابراہیم کا اپنا مقام ہے، جناب اسماعیل کا اپنا مقام ہے، جناب اسحاق کا اپنا مقام ہے، جناب یوسف کا اپنا مقام ہے، جناب یعقوب کا اپنا مقام ہے، حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، جناب موسیٰ کا اپنا مقام ہے۔ بولے نا محبت کے ساتھ، سب نبیوں کا اپنا مقام ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو مقام سب سے اعلیٰ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے میرے آقا کا۔ اب اس پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب حضرت ابو ذر، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظوں پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ آقا فرماتے ہیں انی ارا، جو میں دیکھتا ہوں کوئی اور نہیں دیکھتا، انی اسمع، جو میں سنتا ہوں کوئی اور نہیں سنتا۔ محبت کے ساتھ بولیں نا آپ، بزرگ نہ بولیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ بولیں، تاکہ میں نوجوانوں کے ذہن پہ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے عقیدے پر کم از کم اتنا تو علم ہونا چاہیے نا۔
آپ کو یہ تو خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے مصطفیٰ جو جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا. انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں کوئی اور نہیں دیکھتا. انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں کوئی اور نہیں سنتا. بخاری کی روایت ہے، روایت ذمہ دار ہوں میں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، چل رہا ہے. بخاری کی روایت ہے، جناب حضرت ابو ذر غفاری اس روایت کے راوی ہیں. پھر فرمائی آگے اس حدیث کا اگلا جملہ سنیے گا. حضور فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ پر فرشتے سجدہ ریز نہ ہوں. آسمان پر کوئی ایسی جگہ 4 انگلیوں کے برابر، 4 اصابع، 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز نہ ہوں. یہ حضور فرما رہے ہیں. آگے آپ نے فرمایا واللہ، اب یہ جو لفظ ہے واللہ یہ قسم ہے. حضور فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی الذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. لو تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے. فرماتے ہیں کس بات کا؟ فرمایا اس بات کا کہ جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جسے میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے. اب وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان چرچراتا ہے. آسمان کیا کرتا ہے؟ چرچراتا ہے. اس سے چرچرانے کی آوازیں آتی ہیں. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَحُقَّ لَهَا، اور اس کا حق یہ ہے کہ یہ رب کی ہیبت سے چرچرائے. آسمان کا حق ہے کہ یہ رب کے خوف سے چرچرائے، اسے آوازیں آنی چاہیے. فرمایا اگر تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے لو تعلمون، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر لوگ کیا کریں؟ پھر یہ لوگ یہ کریں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، پھر صحراؤں اور جنگلوں کا رخ کریں اور قرب خداوندی کو حاصل کریں. فرمائے یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں. حضرت ابو ذر غفاری اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں قال ابو ذر، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تضعد، عرض کرنے لگے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا. یا لیتنی کنت شجرۃ تضعد، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتنے دور بیٹھے ہیں، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، تو پھر تمنا کی جیسے کافر کہیں گے نا آخرت کے دن یا لیتنی کنت ترابا، اے مالک ہم مٹی کیوں نہیں ہو جاتے، ہم خاک کیوں نہ ہو جاتے. تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یا لیتنی کنت تضعد، کاش کہ ایک میں درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا. یہ مقام غور ہے. اب آپ ذرا آگے چلیے گا. آباب ذی وقار، اسی روایت کو سمجھنے کے لیے اب اگلی حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے. اس روایت کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب صحابی رسول کا نام ہے تو سب کہا کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس روایت کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک اپنا دیدار عطا کر دے، اپنا دیدار عطا کر دے. تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، پہلے ایسے کر کہ مقام کوہ طور پہ آنا، میں تجھ پہ تجلی رکھتا ہوں، اگر تو اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تجھے میں اپنا دیدار کرواتا ہوں. یہاں پر نظریے کی بات میں آپ کو جس لین میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ نظریہ ہے. حقیقت میں فضائل سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ عقیدے کو سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے حضور کے بارے میں. تو جب جناب حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا کہ میں رب کا دیدار اور رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا کہ کوہ طور پہ آؤ، ہم تجلی کرتے ہیں، اگر تم نے اسے برداشت کر لیا تو پھر ہم آپ کو اپنا دیدار کروائیں گے. اب جناب موسیٰ اس تجلی کے لیے کوہ طور پہ پہنچے. رب نے تجلی فرمائی. رب کے انوارات میں سے ایک نور تھا جس کا رب نے ظہور فرمایا اور جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا. اب ذرا اس پر جو تحقیق لکھی علماء نے وہ کچھ اور ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام واپس سے تشریف فرما ہوئے تو پھر کیا تھا کہ آپ کی نظر کو رب نے وہ کمال دیا، جناب موسیٰ کی نظر کو وہ کمال دیا
فرماتے ہیں کہ 30 میل دور، کتنے؟ 30 میل دور رات کا اندھیرا ہو، رات کی تاریکی چھا جائے، دور ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ اور ایک پہاڑ کی چٹان پہ چیونٹی رات کے اندھیرے میں چل رہی ہو، تو جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام اپنے سے 30 میل دور پہاڑ کے چٹان پر چرنے والی چیونٹی کو ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی۔ اب جس طرف میں لے کے آپ کو جا رہا ہوں نا، جس طرف آپ نے ذرا سمجھنا ہے گفتگو کو، یہ جناب موسیٰ کا مقام ہے کہ رات اندھیری ہے، تاریکی چھا گئی ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کی چٹان ہے، اس پہ چیونٹی چلتی ہے، جناب موسیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب سنیے گا، امام خفاجی نے اس پر بحث کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے رب کا دیدار نہیں کیا، رب کو دیکھا نہیں ہے، صرف نور کی تجلی پڑی ہے، اور رب نے کیا کرم کیا ہے کہ میلوں دور چیونٹی رات کے اندھیرے میں چلے پتھروں کی چٹانوں پر تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر یوں سمجھیے گا نا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات تھی تو جناب سید الانام و خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ میں گئے، یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذرا سن لیں، اکثر ہماری مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی تحقیق نہیں ہوتی کہ جناب جب مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ پہلے جاتے ہوئے مصلی امامت پر نہیں بیٹھے۔ کیا؟ مصلی امامت پر، ذرا یہ مسئلہ سمجھ لیں، مصلی امامت پر نہیں بیٹھے، آپ صف میں بیٹھے ہیں۔ جب صف میں بیٹھے ہیں، اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا، جب صف میں بیٹھے ہیں، اذان ہوئی، اب سارے انبیاء کرام بیٹھے تھے اس انتظار میں کہ امامت کون کروائے گا، بولے نا محبت کے ساتھ۔ اب کوئی امام بننے کی چاہت نہیں کر رہا کہ میں امام بنوں اور میں امام بنوں، سب نبی صفوں میں بیٹھے ہیں، آقا بھی بالکل جو امام کا مصلی تھا نا اس کے بالکل پیچھے بیٹھے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مصلی امامت کے بالکل پیچھے بیٹھنا بھی یہ حضور کی سنت ہے۔ امام بجائے دائیں بائیں بیٹھنے کے کہاں بیٹھے؟ مصلی امامت کے پیچھے، یہ سنت ہے۔ تو جناب حضرت جبریل نے سرکار کا ید مبارک پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب امام خفاجی فرماتے ہیں کہ یہ معراج کی رات تھی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، تو سرکار کو رب نے اپنے ہاں بلا لیا۔ اب جو سواری تھی وہ بھی بڑی نرالی تھی۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے عاجزی کے حوالے سے، یہ معراج کی رات میں نا جی جب سرکار کی سواری کا انتظام ہونے لگا نا، آج ہم تکبر کرتے پھرتے ہیں، ہم بڑے متکبر ہو گئے ہیں، تکبر کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ذرا عاجزی کا حال دیکھیے نا، جب جناب کی سواری کے انتخاب کے لیے جناب جبریل جنت میں پہنچے نا تو لکھا ہے علماء نے کہ 40,000 براق تھے جو بڑے خوبصورت اور بڑے عمدہ تھے، اور ہر ایک سے خوشبو مہک رہی تھی۔ سارے براق نا جی اس خوشی میں جھول اور جھوم رہے تھے کہ آج مجھے حضور کی سواری کا شرف نصیب ہوگا، بولیں ذرا محبت کے ساتھ، جھول اور جھوم رہے تھے کہ مجھے حضور کی سواری کا شرف نصیب ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک براق جو تھا نا جی جنت کے کونے میں کھڑا آنسو بہا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 40,000 براق ہیں، اتنے خوبصورت براق ہیں، میری کب باری آئے گی کہ میں مصطفیٰ کی سواری بنوں۔ تو جناب جبریل نے سارے براقوں پہ نظر ڈالی نا تو انہیں کوئی پسند نہ آیا۔ جو کونے میں بیٹھا تھا نا محبت کے ساتھ، جو کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا نا اس کے مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، ان کے پاس جناب جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے سب جھوم رہے ہیں، جھول رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کی سواری کا بننے کا شرف ہمیں نصیب ہوگا، اور تو رو رہا ہے، خوشی کا دن ہے۔ کہنے لگے جبریل میں براق ضرور ہوں، میں خوبصورت بھی ہوں، میں جنت کی سواری ہوں، لیکن میں اس سوچ میں مبتلا ہوں کہ اتنی سواریاں موجود ہیں، اتنے براق موجود ہیں، کیا مجھے یہ شرف نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ، کیا مجھے یہ شرف نصیب ہو سکتا ہے
بس اس نے اتنا جملہ کہا تو رب کی طرف سے حکم آ گیا کہ جبریل ان سارے براقوں کو چھوڑ دو، جو رو رہا ہے اس کے مصطفیٰ میں اسے قبول کر لو۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ خداوندی میں جو عاجزی کرتا ہے رب اور رب کا رسول اسے پسند کر لیتا ہے۔ اب محبوب کل نے اوپر کا سفر فرمایا، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ اب چونکہ جو قرآن مقدس نے انداز بیان کیا ہے نا جی ملاقات کا، وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ بالکل سامنے رب کے سامنے مصطفیٰ کریم جلوہ گر رہے، رب کا دیدار کیا آقا نے، پھر رب نے بھی اپنے محبوب کو دیکھا۔ یہ تصوراتی بات ہے، ذرا اس کو تصور میں ڈوب کے سمجھیں تو اس میں بڑی باریکی ہے۔ اب مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں رب کو اور رب دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کو۔ محبت میں ذرا ہے نا، مصطفیٰ دیکھتے ہیں اپنے رب کو۔ نمازوں میں پڑھتے ہیں نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی تصور میں بھی تو آیا کریں، جب بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، میں کس کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، اور میں دنیا سے رشتہ توڑ کے اپنے رب سے رشتہ جوڑنے لگا ہوں۔ لیکن ہماری نماز میں کیفیت کیا ہے؟ ہم سبحان ربی العظیم کہہ کر، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر دل میں پھر بھی غیر کو بساتے ہیں۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی نماز تھی اور یہ مصطفیٰ کا انداز تھا۔ اب رب سامنے ہیں، مصطفیٰ تعریف کر رہے ہیں۔ اب امام خفاجی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے صرف نور کی ایک تجلی دیکھی اور رب نے نظر میں وہ کمال رکھا کہ 30 میل دور اندھیرے میں چلنے والی چیونٹی نظر آ جائے، فرماتے ہیں پھر میرے آقا و مولا سیدی و مرشدی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی نظر میں رب نے کیا وہ کمال نہیں رکھا کہ جس نے بلا واسطہ رب کا دیدار کیا ہے؟ بولے نا محبت کے ساتھ۔ اب سامنے رب ہے، مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، کیا مصطفیٰ کی نظر میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ اب سنیے گا، اس پر میں ایک اور حدیث رکھنا چاہتا ہوں، ذمہ دار ہوں اپنی روایات کا جو میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں۔ نسیم الریاض شرح شفا شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، محبت کے ساتھ بولیں، رفیق باپ کی رفیقہ بیٹی، یہ وہ سیدہ ہے، یہ وہ صدیقہ کائنات ہے جس کی شان اور عفت کے بارے میں رب نے قرآن کی 17 آیات نازل فرمائی ہیں۔ سیدہ صدیقہ کائنات فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، فرماتی ہیں کہ سرکار تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اجالوں میں دیکھا کرتے تھے۔ یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، فرماتے ہیں حضور تو اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے جس طرح ہم اجالوں میں دیکھا کرتے ہیں۔ اب اس پر ایک اور حدیث بھی سنیے گا ذرا، چونکہ یہ حدیث کا سلسلہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج لوگ دھوکہ دیتے ہیں صرف ان باتوں پر، ہمارے نوجوانوں کے ذہن پر یہ حملہ ہے کہ یار سرکار کیا کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کے ہم امتی ہیں، وہ معاذ بندے تھے۔ کوئی بندے میں فرق ہے، انسان میں فرق ہے، کوئی بڑے درجے کا بندہ بیٹھا ہے، کوئی چھوٹے درجے کا بندہ بیٹھا ہے، لیکن وہ تو سید الانبیاء ہے نا۔ آج آقا کے نور اور بشر پہ بحث تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اس نورانیت اور بشریت پر مکمل بحث کریں نا پھر پتہ چلتا ہے۔ پتھر تو بڑے ہیں، سب پتھر نظر آتے ہیں، یہ مسجد میں بھی پتھر لگا ہے، لیکن ایک اور پتھر ہے جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں اور زائرین جاتے ہیں، کیا حاجر اسود کو بوسہ نہیں دیتے؟ وہ پتھر تو ہے لیکن پتھر میں فرق ہے۔ اس پتھر کی شان کچھ اور ہے، اس پتھر کی شان کچھ اور ہے، اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں، اس کی نسبت ہے مصطفیٰ سے، اس لیے جو بھی جاتا ہے حجر اسود کو چوم رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس پتھر کو چوم کر بتاتا ہے کہ اس کو میں نہیں چومتا، مصطفیٰ نے چوما ہے اس لیے چومتا ہوں۔ مصطفیٰ کی اتباع میں کہتا ہے کہ میرے آقا نے اسے چوما ہے اس لیے میں چومتا ہوں۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو چوموں گا میرے منہ کے گناہ دھل جائیں گے۔ حضور کی نظر میں وہ کمال ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے گا، جو میں سرکار نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں کوئی اور نہیں دیکھتا، جو میں سنتا ہوں کوئی اور نہیں سنتا۔ اب دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہیں۔
یہ حدیثیں یاد رکھیں، میں نے حوالے عرض کیا آپ کے سامنے. ایک اور حدیث ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں، سرکار جلوہ گر ہیں، درمیان میں حضور بیٹھے ہیں، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں. بڑا عجیب یہ علماء نے ایک انداز بیان کیا ہے. فرماتے ہیں حضور گفتگو کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، محض گفتگو تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار گفتگو کرتے کرتے نا اچانک آپ چونکہ پہلے گفتگو کر رہے تھے، انداز صحابہ کی طرف آپ توجہ فرما رہے تھے. کبھی ابو بکر پہ نظر پڑتی ہے، کبھی عمر پہ نظر پڑتی ہے، کبھی عثمان پہ نظر پڑتی ہے، کبھی مولا علی پہ نظر پڑتی ہے، کبھی حبشہ کے حضرت بلال پہ پڑتی ہے، کبھی سلمان فارسی پہ پڑتی ہے، عبداللہ ابن مسعود پہ نظر پڑتی ہے، ابو ہریرہ پہ نظر پڑتی ہے. سب صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں. اچانک حضور گفتگو کرتے کرتے نا آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. بولے نا محبت کے ساتھ. آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اب سب دیکھ رہے ہیں، اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور نے اوپر دیکھ کے آسمان کی طرف فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے تھے، اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے وعلیکم السلام. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رأیت جعفر، کہے نا محبت کے ساتھ، رأیت جعفر یطیر فی الجنہ مع الملائکہ. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے جعفر ابن ابی طالب کو یطیر، اڑ رہا تھا، کہاں؟ فی الجنتی مع الملائکہ. فرماتے ہیں جنت میں اڑ رہا تھا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ. اب ذرا توجہ کیجئے گا، حضور بیٹھے مدینے میں ہیں، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے رأیت جعفر، وعلیکم السلام، رأیت جعفر یطیر فی الجنہ مع الملائکہ. اب بیٹھے تو مدینے میں ہیں، یہ حال جنت کا ہے، پھر یہ کون دیکھ رہا ہے؟ پھر کیوں دھوکہ دیا جاتا ہے؟ حدیث نہیں ہے، حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اب اسے ایک اور حدیث سنیے گا، اس سے بھی بڑے بڑے درجے کی حدیث ہے. اس لیے آپ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ میرے مسلک کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی نظر جو ہے ہم پر رہتی ہے. حدیث سنیے گا، اس حدیث کا میں آخری جو متن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارا امام ہوں، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور تم پر گواہ ہوں، تم قائم ہو. حضور نے فرمایا کہ میں مدینہ شریف میں بیٹھ کر فرمایا اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. ذرا حدیث کو سنیے گا. جو آج شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا جی، شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اب ذرا انصاف آپ نے کرنا ہے. میں آپ کی عدالت میں فیصلہ رکھوں گا، جس کا نظریہ درست ہوگا وہ سمجھ لے گا. فرمایا میں تم پر گواہ ہوں. فرمایا اس وقت حوض کوثر کو میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا انی لا اخاف علیکم. حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ من بعدی ان تشرکوا بی. فرمایا کہ اس بات کا مجھے خوف نہیں کہ میرے جانے کے بعد امت مشرک ہو جائے گی. فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے وصال کے بعد امت مشرک ہو جائے گی. فرمایا خوف اس بات کا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد امت دنیا داری میں مقابلہ کرتی ہوئی نظر آئے گی. فرمایا میں اس بات کا خوف ہے. اب بتائیے گا اس پرفتر دور میں اگر کوئی بندہ کہے کہ حضور کی امت مشرک ہے، حضور کی امت شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. اگر کوئی بندہ کہتا امت مشرک ہو گئی، امت کافر ہو گئی اور امت گمراہ ہو گئی، اب مجھے بتائیے گا کہ میں اس فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھوں یا اس کی بات کو سامنے رکھوں. حضور نے فرمایا ہمارے جانے کے بعد ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہماری امت مشرک ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ سرکار نے درس دیا کہ میرے وصال کے بعد میری امت مشرک نہیں ہو سکتی. حضور نے شرک کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹا ہے. آپ نے شرک کی دھجیاں ختم کر دی ہیں، اڑا دی ہیں. کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا حضور کی امت میں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو صحیح العقیدہ ہو، جو حضور کا عاشق ہو، حضور کا غلام ہو، اسے مشرک کہا جائے. یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی. جو قرآن کا حافظ ہے، حضور کی شریعت کا علم رکھتا ہے، یہ سلف و صالحین جن کی آپ تعظیم کرتے ہیں، جن کا ادب کرتے ہیں، جن کی محبت میں آپ گرفتار ہو چکے ہیں، یہ اللہ والے، یہ جو صوفی ہے، یہ صوفی لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ان سے محبت کرنا شرک ہے؟
کیا ان سے محبت کرنا کفر ہے؟ ان سے محبت کرنا گمراہی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اگر ہم مان لیں کہ ان لوگوں کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی ملاقات، ان کی گفتگو، ان کے طریقہ کار اگر گمراہی پر ہیں، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ والصالحین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو اعلیٰ تقوی کے درجے پر لوگ بیٹھے ہیں، ان کی جو جنت ہے وہ اوپر کے درجوں پر ہے۔ پھر ان آیات مقدسہ کا جواب کہاں سے ملے گا؟ قوم کو مشرک نہ بنائیے گا۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار کی جو نظر نور ہے نا جی، اگر کسی بشر کو نصیب ہو جائے تو اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ رب اسے وہ درجہ عطا کرتا ہے کہ بس صرف ایک نظر کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ سامنے والے کے قسمت اور مقدر اڑ جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ الم نجعل لہ عینین۔ یہ کوئی عام نگاہ نہیں ہے، کوئی عام نظر نہیں ہے جس کی طرف امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس کی طرف سے امت کو ہٹایا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کے ذہن پر اور نوجوانوں کے قلب پر صرف ایک ہی لفظ کا رٹا لگایا جاتا ہے کہ یار حدیث کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، حدیث کے مقابلے میں سنت کو مانتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کو سمجھ لیجیے۔ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے نا، کوئی کہے نا کہ یار تو حدیث کو نہیں مانتا، بولو میں حدیث کو مانتا ہوں۔ قانون تو سمجھے نا، پہلے حدیث کو ماننے کا دو درجے ہیں۔ ہم ہر حدیث کو مانتے ہیں، کہیں سبحان اللہ کہیں، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہر حدیث کو مانتے ہیں۔ کوئی حضور کا فرمان ایسا نہیں ہے جس کے ہم منکر ہو۔ ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہر حدیث کا ادب کرتے ہیں۔ ہم تو وہ بیٹھے ہیں کہ جس حدیث پر ایک مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہو، ہم تو اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ہم عمل کرتے ہیں اس پہ۔ ایک حدیث ہوتی ہے اور ایک سنت ہوتی ہے۔ حدیث کو ماننا ضروری ہے، کیا؟ حدیث کو کیا ماننا ضروری ہے، قبول کر لیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اسے قبول کیا ہے، آنکھوں پہ لگایا ہے، سر کا تاج بنایا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ہر حدیث کو ماننا ضروری ہے، ہر حدیث پر عمل ضروری نہیں، لیکن سنت وہ ہے کہ جہاں بھی ہے وہ نافذ العمل ہوگی، عمل کرنا ضروری ہے۔ حضور کے طریقے پر عمل ضروری ہے، حضور کے فرمان پر عمل ضروری نہیں۔ حضور کے فرمان کو ماننا ضروری ہے، حضور کی سنت پر عمل ہے، فرمان کو ماننا ضروری ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، جب ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے نا جی کہ آپ اس حدیث کو بھی نہیں مانتے، اس حدیث کو بھی نہیں مانتے، اس حدیث کو بھی نہیں مانتے، آپ سے کوئی بندہ کہے کہ یار تو رفع الیدین کرتا ہی نہیں، تیری نماز نہیں ہے، وہ بخاری شریف کی کتاب لے آتا ہے، بخاری شریف کی کتاب میں ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے۔ بتانے لگا ہوں آپ کو، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے یار تو رفع الیدین کی حدیث کو نہیں مانتا، تو نے کبھی رفع الیدین کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا آپ رفع الیدین کی حدیث کو نہیں مانتے؟ کہیں ہم مانتے ہیں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کیسے مانتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یہ جو 3 مرتبہ آپ تکبیرات کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں نا ذرا، بولے نا بلند آواز سے، میں ذمہ دار ہوں، حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ رفع الیدین ہے۔ ہم نے کہا بابا ہم رفع الیدین کی حدیث کو بھی مانتے ہیں، وہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اس پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن تیرے اور میرے ماننے میں فرق ہے۔ تو نے حضور کے اس عمل کو لیا ہے جو منسوخ ہو گیا، ہم نے اس عمل کو لیا ہے جو ناسخ ہے، جس پر امت نے اجتماع کیا ہے، امت کا اجماع اس مسئلے کے اوپر۔ ہم رفع الیدین کی حدیث کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ میں تو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر حضور کی حدیث کو اپنے ایمان کی معراج سمجھتے ہیں۔ حضور کے فرامین کے بغیر ہمارے ایمان کا معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو حضور کی ہر حدیث کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن احباب ذی وقار، بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ سامنے میں آئے تو اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنے علماء سے ملاقات کریں تاکہ علماء آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا